بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام ہے ڈسٹ ٹو ڈیسٹینی اور یہ اس کا پہلا چیپٹر پارٹ 2، موت کو یاد کرنا اور اس کی اہمیت ہماری روایتوں اور آیتوں میں۔ ہمارے ریلیجیس سورسز میں ڈیتھ کا ذکر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 112 ورسز ہیں جو ڈیتھ اور اس کی سٹیجز کا ذکر کرتے ہیں، جو اس ٹاپک کی سگنیفیکنس کو دکھاتے ہیں۔ لیٹ علامہ مجلسی نے اس ٹاپک پہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز حدیث کو بحار الانوار کے 3 والیومز میں کمپائل کیا۔ ہماری ریلیجیس ٹیچنگز اس میٹر پہ بہت زور دیتی ہے اور توحید کے ٹاپک کے علاوہ ڈیتھ کے ریممبرنس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ بات ایک گہرا راز سجیسٹ کرتی ہے، اس سے نظر انداز کرنا ریالٹی کو ختم نہیں کرتا۔ ڈیتھ کے بارے میں نہیں سوچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈیتھ سے بچ جائیں گے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم شاید تیار نہ ہوں مرنے کے لیے۔ ڈیتھ کو یاد کرنا اویئرنیس لاتا ہے، اس بیلیف کے کنٹری کہ یہ سیڈنس کا سبب بنتا ہے۔ ڈیتھ کو یاد کرنے کا سب سے امپورٹنٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ورسز اور نریشنز ایمفسائز کرتے ہیں کہ ڈیتھ کو یاد کرنے کا بہت فائدے ہیں۔ بہت سے ورسز جو آفٹر لائف، ڈیتھ اور ہیئر آفٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ مکی سوروں میں ملتے ہیں جو پروفٹ نے مکہ میں اسپینڈ کیے 13 ایئرز کے دوران ریویل کیے گئے تھے۔ یہ ایک ہارڈشپ کا پیریڈ تھا جہاں انڈیویجولز کو نرچر کرنا ضروری تھا تاکہ وہ ریلیجن کو اسپریڈ کرنے کی ڈیفیکلٹیز کو انڈیور کر سکے اور سیلف اویئر اسپریچول انڈیویجولز بن سکے۔ ڈیتھ کو یاد کرنا اس ایمنس اسپریچول گروتھ کو فاسٹر کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ پیڈاگوجیکل اور ڈیولپمنٹل اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھا جائے تو ڈیتھ کے ریممبرنس سے زیادہ کنسٹرکٹیو اور ایجوکیشنل کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ جو لوگ خود کو ہمیشہ ڈیتھ کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نیچرلی وہ لائٹ ہارٹیڈ اور بے بوجھ ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو اس کی ریالٹی کے پروپورشن میں دیکھتے ہیں اور اسے ایٹرنیٹی کے کمپیریزن میں زیادہ سیریسلی نہیں لیتے۔ وہ دنیاوی گینز کے لیے لالچ، کانفلکٹس یا آپریشن میں انگیج نہیں ہوتے، یہ جانتے ہوئے کہ کل ان کے اعمال اور مورلز مینیفیسٹ ہوں گے۔ یہ سمجھنا کہ میرے انٹرنل خامیاں جیسے کہ انوی، ہیٹرڈ اور سسپشن میرے سول کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور میرے آفٹر لائف کو افیکٹ کر سکتے ہیں، میں اپنے بیہیویئر کو نیچرلی ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ ایسی انڈرسٹینڈنگ انڈیویجولز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز کے ڈیووٹ سرونٹس بناتی ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز کا اچھا سرونٹ تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ڈیتھ کے ایشوز کو ریزالو نہیں کر لیتا۔ جب ہولی پروفٹ نے بیٹل آف تبوک کے لیے والنٹیئرز بلائے، جو ایک 600 کلومیٹر کی جرنی تھی رومنز کا سامنا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے گرمی کے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ ایک ورس ریویل ہوئی، Are you satisfied with the life of this world rather than the hereafter? But the enjoyment of worldly life is little compared to the hereafter. قرآن چیپٹر 9 ورس نمبر 38۔ کیا تم آخرت کی جگہ اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو جبکہ دنیا کی لذت آخرت کی لذت کے نسبت کچھ بھی نہیں؟ یہ ریلکٹنس ان کی دنیا سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے تھی جو انہیں ہولی پروفٹ کے کال کو رسپونڈ کرنے سے روک رہی تھی۔ اس کے کانٹراسٹ میں امام مہدی کے کمپینینز کو ایسے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ بے بوجھ اور ان اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ ڈیتھ کو یاد کرنا یہ لائٹ ہارٹیڈنس کلٹیویٹ کرتا ہے۔ ہمارے اسپریچول گائیڈز، عرفاء، اخلاقی اور عرفانی ٹیچرز اکثر اپنی ٹیچنگ میں ڈیتھ کے ریممبرنس کو انکلوڈ کرتے تھے۔ آیت اللہ جمال گلپائگانی ایک پرومیننٹ فقیہ اور مسٹک جو آیت اللہ بروجردی کے ساتھ پڑھتے تھے، انہیں ان کی ٹیچر آخوند کاشی نے ایڈوائز کیا تھا کہ وہ تھرسڈے نائٹس قبرستان میں تفکر اور تدبر میں اسپینڈ کریں۔ بعد میں نجف میں وہ لیٹ قادی کے اسٹوڈنٹ بنے، انہوں نے بھی ان کو بالکل وہی ایڈوائز دی۔ آیت اللہ گلپائگانی فریکوینٹلی وادی السلام جاتے تھے اور آخرکار انہیں وہی مقام پر دفن کیا گیا جہاں وہ تفکر کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے شیئر کیا کہ انہیں وہاں ایسی اسپرٹس نظر آتے تھے جنہوں نے دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا تھا اور اب آفٹر لائف میں سفر کر رہے ہیں۔ ایسے ریکمنڈیشنز اسپریچول پریکٹسز کا پارٹ ہے جو مسٹک سکھاتے ہیں۔ ڈیتھ کو یاد کرنا ایک سب سے کروشل ایجوکیشنل اور فارمیٹیو ایلیمنٹ ہے، اس لیے اس کی اسٹرانگ ایمفسائسز ہمارے ٹیچنگز میں ملتی ہے۔ ہمیں ویریس اپارچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے ڈیتھ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہولی پروفٹ جب باہر کے موسم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، جب تم باہر کو دیکھو ریزریکشن کو یاد کرو۔ یہ ایک موقع ہے ڈیتھ کے بارے میں سوچنے کا اور اس پہ دھیان دینے کا۔ جب بھی ہولی پروفٹ نیند سے اٹھتے تھے وہ کہتے تھے، پریز بی ٹو اللہ جو ہمیں ڈیتھ کے بعد زندگی دیتا ہے، کیونکہ سلیپ ایک فارم آف لائٹ ڈیتھ ہے جیسے قرآن ڈسکرائب کرتا ہے۔
سلیپ کے دوران روح کا اٹیچمنٹ پوری طرح سے کٹ نہیں ہوتا اور اگر اللہ پرمٹ کرے تو روح واپس آتی ہے۔ ہولی پروفٹ کا ایکسپریشن جب وہ اٹھتے تھے، پریز بی ٹو اللہ جو ہمیں زندگی دی، یہ ایک انسان کی وزڈم اور انٹیلیجنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہولی پروفٹ نے کہا، ڈیتھ کو فریکوینٹلی یاد کرنا ایک وائز انسان کی نشانی ہے۔ سیمیٹریز وزٹ کرنا ایک افیکٹو پریکٹس ہے جہاں ہم ریفلیکٹ کر سکیں اور تھوڑی تنہائی پا سکیں تاکہ ہمارے دل کو یاد رہے کہ ہم بھی اسی جگہ سے گزرنے والے ہیں۔ ایک اور ہیلپ فل پریکٹس ہے ایڈمونیشنز اور نصیحتوں کو سننا، کیونکہ ہمیں آڈیٹری ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام علی کبھی کبھی لوگوں سے کہتے تھے کہ انہیں نصیحت کرے۔ جب کسی نے کہا، آپ کو تو سب جانتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، سننے میں جو ایفیکٹ ہے وہ جاننے میں نہیں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔